بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 4۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم حدیث کا موضوع، غرض و غایت اور علم حدیث کی فضیلت۔ آج کے سبق میں ہم علم حدیث کے موضوع کے بارے میں بتائیں گے کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے اور علم حدیث کا غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، علم حدیث کیوں پڑھایا جاتا ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علم حدیث کی فضیلت بھی بیان کریں گے کہ علم حدیث کی فضائل کیا ہے۔ مقدمہ چل رہا تھا، مقدمے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم فن علم حدیث سے متعلق امور، اسی طرح سنن ترمذی سے متعلق امور اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق امور بیان کریں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ علم حدیث سے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم علم حدیث کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ علم حدیث کا جو موضوع ہے تو اس کے بارے میں ایک دلچسپ بحث ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ عز الدین ابن جماع مشہور محدث ہیں، انہوں نے علم حدیث کا موضوع سند اور متن کو قرار دیا ہے کہ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، اور آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ موضوع اس کو کہتے ہیں جس علم میں جس سے بحث ہوتی ہے وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ جس علم میں جس چیز سے بحث ہوتی ہے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، کیونکہ علم حدیث میں ہم سند اور متن سے بحث کرتے ہیں۔ یہ بات تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 25 میں ہے، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ رسول ہے۔ تو یہ دوسرا موضوع۔ علامہ ابن جماع رحمۃ اللہ علیہ نے تو سند اور متن کو موضوع قرار دیا ہے، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیر بحث آتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حیثیت سے کہ وہ رسول ہے یہ زیر بحث آتی ہے۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین کافیجی متوفی سن 879، انہوں نے اس پر تعجب کیا ہے کہ یہ تو علم طب کا موضوع ہے، یعنی علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دینا یہ تو علم طب کا موضوع ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے، کیونکہ اس میں بدن سے متعلق امراض اور صحت سے متعلق امور علم طبی یعنی ڈاکٹری میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دے دے تو ذات جو ہے وہ تو بدن انسانی ہے اور وہ علم طب کا موضوع ہے۔ یہ بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 88 میں کی ہے۔ خود علامہ کافیجی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب المختصر فی علم الاثر صفحہ نمبر 112، انہوں نے علم حدیث کا موضوع اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ کو قرار دیا ہے۔ تو گویا ہمارے پاس علم حدیث کے موضوع کے بارے میں 3 اقوال آ گئے۔ ایک ابن جماع کا قول ہے کہ سند اور متن ہے، اور ایک علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے، اور ایک علامہ کافیجی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ کو قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قاسم عبادی متوفی 994 ہجری، انہوں نے علامہ کافیجی کے تعجب پر تعجب کیا ہے کہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم طب کا موضوع نہیں ہے، علم طب کا موضوع تو بدن انسان ہے مرض و صحت کے اعتبار سے، جبکہ علم حدیث کا موضوع ذات رسول ہے، اور ہر علم میں موضوع سے بحث نہیں ہوتی بلکہ موضوع کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ تو علم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض ذاتیہ یعنی قول و عمل سے بحث ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح جن حضرات نے علم حدیث کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا ہے تو ان کی بھی غرض اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہے جو ان کے اعراض ذاتیہ ہے، اور یہ بات تو
واقعی یعنی طے شدہ ہے کہ جس علم کا جو موضوع ہوتا ہے تو اس نفس موضوع سے اس علم میں بحث نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو اراض ذاتیہ ہیں اس سے بحث ہوتی ہے۔ مثلا ہم دیکھ لیں علم طب میں بدن انسانی سے بحث ہوتی ہے، لیکن بدن انسانی سے بحث نہیں ہوتی، اس اعتبار سے بحث نہیں ہوتی کہ بدن انسانی کس چیز سے بنی ہے، بلکہ نہیں، وہ یہ طے شدہ ہے کہ بدن انسانی موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس کے مرض اور صحت سے وغیرہ جو اعراض ذاتیہ ہے اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ابن قاسم عبادی کہتے ہیں کہ علامہ کافیجی کا علامہ کرمانی پر رد کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا موضوع بنانا بھی درست ہے۔ یہ ساری بحث آپ تدریب الراوی جو جدید طبع ہے شیخ محمد عوامہ حافظہ اللہ کی تعلیقات کے ساتھ، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں شیخ محمد عوامہ نے یہ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ اس خلاصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں موضوعات میں جوہری فرق نہیں ہے، اور لہٰذا تینوں باتیں درست ہیں۔ جن حضرات نے علم حدیث کا موضوع سند اور متن کو قرار دیا ہے وہ بھی درست ہے، جن حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا وہ بھی درست ہے، جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو قرار دیا ہے ان کی بات بھی درست ہے۔ تو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم حدیث کا جنہوں نے موضوع قرار دیا ہے وہ بھی اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال مراد ہیں۔ ہم اگر درس ترمذی دیکھ لیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی، انہوں نے اس کا ایک آخر میں خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ذات رسول علم حدیث کا موضوع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یہ علم و روایت الحدیث کا موضوع ہے، اور سند و متن یہ علم و درایت الحدیث کا موضوع ہے۔ اس طرح انہوں نے اس میں ایک جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک جمع کرنے کی کوشش آپ کے سامنے اوپر شیخ محمد عوامہ کی طرف سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً تمام کا حاصل ایک ہے، جنہوں نے سند اور متن کو موضوع بنایا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو موضوع بنایا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو موضوع بنایا ہے وہ سب باتیں تقریباً حاصل ان کا ایک ہے، اور ان میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ لہٰذا علم حدیث کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا سند و متن، یہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ علم حدیث کے موضوع کے بعد ہم علم حدیث کی غرض و غایت بیان کرتے ہیں کہ علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت اس کو کہتے ہیں کہ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کو جداگانہ طور پر کیوں علماء کرام نے وضع کیا اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ہم کسی علم کی غرض و غایت ذکر کرتے ہیں تو ایک بات ضرور ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہم یہ کہہ دیتے الفوز بسعادت الدارین، کہ دونوں جہانوں میں کامیابی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں اس سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی دنیا میں بھی اس علم سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس علم کے فوائد انسان کو ملتے ہیں۔ تو یہ غرض و غایت ہے، اور یہ وہ غرض ہے جو انتہائی غرض ہے، یعنی آخری اور مقصدی غرض انسان کی دنیا میں تمام کوششوں سے یہی ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہ علم حدیث کا خاص طور پر اس کی غرض و غایت نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ چیز بیان کرنی چاہیے جو خاص طور پر علم حدیث سے حاصل ہوتی ہے اور دیگر علوم سے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے دوسری چیز بھی ساتھ ذکر کی، الاہتداء بہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور طرز زندگی کی رہنمائی حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ ہم کا علم حاصل ہونا یہ مراد لے سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں تو علم حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ کیسے تھا، حج کیسے تھا، اس طرح تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہیں۔ اور چونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کا حکم کیا گیا ہے، تو جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو علم حدیث کا جو غرض ہے، غایت ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے۔
اسی بات کو تدریب الراوی جلد 2 صفحہ نمبر 88 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ اخروی لحاظ سے یعنی دینی اور لحاظ سے ہم اس کو سعادت دارین اس کی غرض و غایت بتا سکتے ہیں، اور علمی لحاظ سے ہم یہ غرض و غایت بیان کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا علم انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم علم حدیث کی فضیلت اگر بیان کریں تو علم حدیث کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور علم حدیث کے فضائل کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے۔ اگر ہم ان کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیں تو خاص اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ اس سے پہلے علماء کرام نے کتاب لکھی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی جامع کتاب دیکھنا چاہے تو وہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، یہ 2 جلدوں میں ہے، بہت مفصل کتاب ہے، مطلق علم کے بارے میں بھی اور دیگر علوم کے بارے میں بھی، اور خاص طور پر علم حدیث کے بارے میں بھی۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے شرف و اصحاب الحدیث، تو یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے چند فضائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ عمران سمع مقالتی سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، یہ سنن ترمذی میں ہے۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب حامل فقہ غیر فقین ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ، یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ بہرحال یہ حدیث کئی صحابہ کرام سے منقول ہے اور متواتر حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز رکھے اور شاداب رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے حدیث سنی اور اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو یہ حدیث براہ راست محدثین کے بارے میں ہے۔ محدثین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ علم حدیث کو حدیث کی خدمت کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سرسبز رکھے اور شاداب رکھے، زندہ سلامت رکھے، جو حدیث ہم سے سنے اور یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ محدثین کو چونکہ یہ دعا دی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدثین ہوتے ہیں ان کے چہرے شاداب ہوتے ہیں اور تر و تازہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس من اہل الحدیث احد الا وفی وجہہ نظرۃ لہذا الحدیث، محدثین میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے میں اس حدیث کی وجہ سے تر و تازگی نہ ہو، یعنی انہوں نے جس محدث کو بھی دیکھا ہے ان کے چہرے میں خوبصورتی اور تر و تازگی کو دیکھا ہے۔ اور ہم نے بھی ایسا دیکھا ہے کہ جو محدث ہوتا ہے علم حدیث کے ساتھ شغل رکھتا ہے، علم حدیث کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، علم حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ اور شاداب رکھتا ہے۔ تو ایک یہ حدیث ہے اور اس میں محدثین کی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بلغوا انی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے پہنچاؤ دوسرے لوگوں کو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی کچھ ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ تو ہم اگر علم حدیث کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اس حدیث پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی پڑھانے والا ہوگا، کوئی پڑھنے والا ہوگا، پھر وہ آگے حاصل کرے گا تو دوسروں تک پہنچائے گا۔ تو علم حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندہ رکھنا اور اس کا تذکرہ کرنا، اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، تو یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے جو خاص طور پر محدثین کے لیے ہے اور بڑی فضیلت کی ہے، وہ یہ ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرتے ہیں ہر بعد میں آنے والا اپنے پہلے آنے والے سے۔ ایسا شخص اس کو حاصل کرتا ہے جو عادل ہو
اور ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ لوگ جو علم حدیث کو حاصل کرتے ہیں وہ اس حدیث سے غلو کرنے والے کی تحریف کو دور کرتے ہیں اور جھٹلانے والوں کی انتساب کو اس سے دور کرتے ہیں، اور اسی طرح جاہل لوگوں کی بے جا تعویل سے اس کو دور کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے احادیث اور میرے دین اور میری شریعت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک ایسی جماعت ہر پہلی والی جماعت سے اس حدیث کو لیں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، جو امانت دار ہوں گے، عدالت ہوں گے، عادل ہوں گے، ثقہ ہوں گے، اور وہ اس حدیث میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، کمزوریاں کرتے ہیں، اس میں جو بے جا تعویل کرتے ہیں اور اس کے معنی کو بگاڑتے ہیں، وہ اس کے حفاظت کرتے ہیں اور اس کے درست معنی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور غلو کرنے والے کی تعریف سے اس کو روکتے ہیں، اور جھٹلانے والے کے جھٹلانے سے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو جاہل لوگ ہیں وہ اس میں جو اپنی طرف سے معانی بیان کرتے ہیں اس سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم اس حدیث کے ٹکڑے میں محدثین کی جماعت کے لیے فضیلت ہے، کیونکہ محدثین کی جماعت نے واقعی ایسا کیا ہے، کیونکہ ہم اگر تاریخ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری جھوٹی حدیثوں کا انتساب ہوا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو درست بیان کی ہے لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ بگاڑا ہے۔ تو علماء کی جماعت نے یہی کام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت بھی کی ہے اور پھر اس حدیث کی جو درست معنی ہے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جماعت کی یعنی تعریف ہے۔ یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی ہے اور جامع بیان العلم و فضلہ میں بھی باسند آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لولا اہل المحابر لخدبت الزنادقۃ علی المنابر، کہتے اگر قلموں والے نہ ہوتے، یعنی محدثین نہ ہوتے، تو ممبر پر زندیق لوگ خطبہ دیتے اور بیان کرتے، یعنی چونکہ محدثین تھے اور وہ انہوں نے قلم اور سیاہی کے ذریعے سے حدیث کی تدوین کی اور درست طریقے سے حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب جھوٹی باتیں ہم ممبروں پر سنتے اور جو جاہل لوگ ہیں ان کی باتیں ہمیں سننی پڑتی، اور یہ واقعی ایسا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی چونکہ حفاظت ہوئی ہے اور دین اسلامی کی درست طریقے سے حفاظت ہوئی ہے، اس وجہ سے درست طریقے سے دین آج کل بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ ان محدثین کی خدمت ہے کہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے جو درست طریقے سے بیان ہو رہی ہے۔ محدثین کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جب کوئی حدیث کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور حدیث پڑھتا رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں بہت آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی بہت موقع ملتا ہے۔ اس وجہ سے بھی محدثین اور درود پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو انسان کو اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، اور ظاہر محدثین یہ ہوں گے کیونکہ محدثین کا روزانہ مشغلہ جو ہوتا ہے وہ علم حدیث ہوتی ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود وہ پڑھتے ہیں، تو ان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ بات کئی محدثین نے مستنبط کی ہے۔ چنانچہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی ھذا الخبر دلیل على ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت یکون اصحاب الحدیث اذ لیس من هذه الامة قوم اکثر صلاۃ علیہ منہم۔ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ محدثین ہوں گے، کیونکہ اس امت میں ایسی قوم نہیں ہے کہ دوسری جماعت ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ علم حدیث کے موضوع سے متعلق تھا، اور علم حدیث کے غرض و غایت سے متعلق، اور علم حدیث کے فضائل سے متعلق۔